أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق اللہ العظیم۔ تعلیم دین کورس کی تمام طالبات قرآن کریم کھول لیں اور تفسیر قرآن کریم کا سبق شروع ہو رہا ہے۔ سورۃ النصر تک ہم پڑھ چکے تھے، آج انشاءاللہ سورۃ النصر شروع کریں گے۔ ویسے آپ کی جو کلاس ہے یہ ہمارے مغرب کے بعد کے جو حضرات اور آن لائن کی کلاس سے پیچھے چل رہی ہے، اس بات کو بھی پیش نظر رکھنا ہے، اس لیے کہ وہاں پہ تو 10 صورتیں پوری بھی ہو چکی ہے اور سورۃ الفجر بھی شروع ہو چکی ہے، اس لیے ہمیں تھوڑا سا ترتیب کے ساتھ چلنا پڑے گا۔ یہ سورۃ النصر ہے۔ سب سے پہلے اس سورت کا ترجمہ، پھر اس سورت کی وجہ تسمیہ، اس سورت کا موضوع اور پھر اس سورت کا خلاصہ۔ اس سورۃ النصر کا ترجمہ کیا ہے، تسلی کے ساتھ سن لیں اور اس کو لکھ لیں۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب پہنچ گئی اللہ کی نصرت اور فتح یعنی کامیابی۔ جب پہنچ گئی اللہ کی نصرت اور فتح، بریکٹ میں لکھیں کامیابی۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ نے دیکھ لیا لوگوں کو کہ وہ داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں فوج در فوج۔ افواجن کا ترجمہ ہے فوج در فوج یا جماعتوں کی جماعتیں۔ اور آپ نے دیکھ لیا لوگوں کو کہ وہ داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں فوج در فوج یا جماعتوں کی جماعتیں۔ فسبح بحمد ربک واستغفرہ، بس آپ تسبیح پڑھیے اپنے رب کے حمد کی، آپ تسبیح پڑھیے اپنے رب کے حمد کی، واستغفرہ، اور استغفار کیجیے۔ آپ تسبیح پڑھیے اپنے رب کے حمد کی اور استغفار پڑھیے۔ انہ کان توابا، بے شک وہی ذات توبہ قبول کرنے والی ہے، بے شک وہی ذات توبہ قبول کرنے والی ہے۔ یہ ہے سورۃ النصر کا ترجمہ۔ اچھا، اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ بالکل واضح ہے کہ اس سورت کو سورۃ النصر کیوں کہتے ہیں، یہ تو اب آپ کی سمجھ میں آ چکا ہے۔ سورۃ النصر کیوں کہتے ہیں؟
اس لیے کہ اس صورت کی پہلی ہی آیت میں کون سا لفظ آ رہا ہے؟ لفظ نصر آ رہا ہے، لفظ نصر آ رہا ہے۔ اس نسبت سے اس سورت کا نام کیا پڑ گیا؟ سورۃ النصر۔ یہ ہے اس سورت کی وجہ تسمیہ۔ ہو گئی بات؟ اچھا، اب آگے موضوع اور خلاصے سے پہلے بیچ میں ایک بات سمجھ لیں، فائدے کے عنوان سے لکھ لیں اس کو تو زیادہ بہتر ہے۔ ایسی درمیان میں ایک بات یاد رکھیں کہ جب بھی کوئی بات ضمنی یا اضافی طور پہ استاذ یا معلمہ بتائیں نا، تو اس پر ہمیشہ عنوان لگائے فائدہ، نوٹ یا اہم بات، کچھ بھی لکھ لیں اپنے مزاج کے مطابق، لیکن اس کا فائدہ یہ ہے کہ آگے چل کر آپ یہ سمجھ جائیں گی کہ یہ اضافی بات استاذ نے یا معلمہ نے بتائی تھی۔ تو اس لیے فائدہ لکھ لیں یا نوٹ لکھ لیں یا اہم بات لکھ لیں، جو بھی آپ کو مناسب لگے لکھیں۔ فائدہ، اس سورۃ النصر میں فتح مکہ کی بشارت ہے۔ دیکھیں لفظ آیا نا والفتح، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آ گئی اللہ کی نصرت اور فتح۔ تو اس صورت میں بشارت ہے کس کی؟ فتح مکہ کی بشارت ہے، جو کہ مرکز اسلام ہے۔ اس صورت میں فتح مکہ کی بشارت ہے جو کہ مرکز اسلام ہے۔ اسی لیے اکثر مفسرین کے نزدیک یہ سورۃ النصر فتح مکہ سے پہلے اتری، فتح مکہ سے پہلے اتری۔ یہ لکھ لیا آپ نے؟ اچھا، اب یہ تو آپ سب کے ذہنوں میں ہوگا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب نبوت ملی تو آپ کی عمر مبارک کتنے سال تھی؟ 40 سال۔ 40 سال پر جب نبوت ملی تو آپ نے اس کے بعد مکہ میں کتنے سال گزارے؟ 13 سال۔ اس کو کہتے ہیں مکی زندگی۔ 13 سال نبوت ملنے کے بعد مکہ میں گزارے، پھر اللہ کے حکم سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے، مکہ چھوڑ دیا۔ تو مدینہ میں پھر مدنی زندگی کتنے سال کی ہے؟ 10 سال۔ ٹھیک ہے نا؟ اس اعتبار سے 40، 13 اور 10 کو پلس کریں تو 63 سال آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک بن جاتی ہے۔ تو جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تو اللہ پاک نے آپ کو یہ پیشن گوئی فرمائی تھی کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پریشان نہ ہو، ایک دن آئے گا کہ یہی مکہ ہوگا جہاں سے آج آپ کو نکالا گیا، آپ اسی شہر میں اپنے اسی جائے ولادت میں داخل ہوں گے فاتح بن کر، آپ فاتح بن کر داخل ہوں گے۔ یہ پیشن گوئی اللہ پاک نے آپ کو پہلے سے سنا دی تھی، کس دور میں؟ مدنی دور میں۔ آپ سمجھ رہی ہیں؟ تو اس آیت میں اللہ پاک نے اسی فتح مکہ کی بشارت دی کہ آپ پریشان نہ ہو، انشاءاللہ جلد ہی مکہ مکرمہ فتح ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ لکھ لیا؟ اچھا، آگے لکھیں موضوع سورت۔ اس سورۃ النصر کا موضوع کیا ہے؟ لکھیں فرائض داعی توحید۔ فرائض لکھیں، آگے لکھیں داعی، آگے لکھیں توحید، 3 الفاظ۔ اب اس کو ملا کر کیسے پڑھیں گے؟ فرائض داعی توحید۔ توحید کی دعوت دینے والے کی ذمہ داریاں۔ جو شخص اس دنیا میں اللہ کی توحید کی دعوت دے رہا ہو، لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلانے کے کام میں کسی بھی ترتیب پہ لگا ہوا ہو، وہ داعی توحید کہلاتا ہے۔ دوستوں،
تو فرائض داعی توحید، توحید کے دعوت دینے والے کی ذمہ داریاں کتنی ہیں؟ لکھے نمبر 1 تسبیح، نمبر 2 تحمید، نمبر 3 استغفار۔ نمبر 1 تسبیح، تسبیح کس کو کہتے ہیں؟ کہ کثرت کے ساتھ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ پڑھنا۔ تحمید کس کو کہتے ہیں؟ الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ۔ نمبر 3 استغفار، کیا مطلب؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ ہے۔ تو جس نے دین کا دعوت کا کام کرنا ہونا، ہفتے کے دن بیان میں بھی میں نے عرض کیا تھا، اگر مستورات موجود تھی، کہ ذکر کے بغیر کسی کام میں نور اور برکت نہیں آتی، ذکر بہت ضروری۔ تو جو شخص یا جو عورت داعی ہو توحید کے لیے، تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان 3 وظائف کا اہتمام کرے، تسبیح، تحمید اور استغفار۔ یہ ہے اس سورت کا موضوع۔ نمبر 4 لکھیں خلاصہ سورت کیا ہے؟ خلاصہ سورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیاب زندگی کی حد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیاب زندگی کی حد اور انتقال پرملال کی پیشن گوئی۔ دوبارہ عرض کر دیتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیاب زندگی کی حد اور انتقال پرملال کی پیشن گوئی۔ اس سورۃ النصر میں اللہ پاک نے اشارہ کیا کہ میرے پیغمبر جس کام کو مشن کو لے کر دنیا میں آئے تھے، اس میں 100% کامیاب ہو گئے۔ نعوذ باللہ مومن نہیں کہہ سکتا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے ناکام گئے، یہ کافر کہہ سکتا ہے، اکفر الناس جو ہوگا، مسلمان نہیں کہہ سکتا۔ تو اللہ پاک نے اشارہ کیا کہ آپ جس مقصد کے لیے آئے تھے، آپ کامیاب زندگی گزار کے گئے، ایک تو یہ اشارہ ہوا۔ دوسرا، اس صورت میں اشارہ یہ بھی ملا کہ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا سے جدائی کا وقت آ رہا ہے، جدائی کا وقت۔ اب آپ کہیں گی کہ بھئی اس صورت کی تو کسی آیت میں حضور کی وفات کی طرف اشارہ نہیں۔ اشارہ ہے، اللہ نے فرمایا کہ جب آپ دیکھ لیں لوگوں کو کہ وہ دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، اور آپ کے مقصد کیا تھا دنیا میں آنے کا، کہ لوگ اس دین کو کثرت کے ساتھ قبول کرنے لگ جائیں، تو جب یہ وقت آیا تو مطلب یہ کہ آپ اپنے مشن میں کامیاب اور آپ کی زندگی کا مقصد پورا ہو گیا۔ اور یاد رکھیں، جب پیغمبر کی زندگی کا مقصد پورا ہو جائے تو اس کے دنیا سے جانے کا وقت ہوتا ہے۔ لکھ لیا خلاصہ؟ اچھا، نیچے لکھیں نقطہ سورت۔ اس سورت میں ایک اہم نقطہ ہے، نقطے کی بات ہے، کاف کے ساتھ نقطہ۔ نقطہ کیا ہے؟ لکھیں مقصود کو حاصل کرنے کے بعد، مقصود کو حاصل کرنے کے بعد رجوع الی اللہ میں اضافہ ہو۔ مقصود کو حاصل کرنے کے بعد، جو کام آپ کا مقصد ہے نا، آپ نے دنیا میں کسی چیز کو اپنا مقصد بنا لیا۔ مثال دیتا ہوں کہ جیسے لوگ کہتے ہیں یار مجھے اپنی ذاتی گھر بنانا ہے، بلڈنگ بنانی ہے، دکان بنانی ہے، یہ لینا ہے، یہ کرنا ہے۔ جب مقصد حاصل ہو جائے، اب اس بندے کو چاہیے کہ اللہ کی طرف رجوع بڑھا دے۔ اس لیے ایک مسلمان بڑھاپے میں آ کر اور زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، مسجد سے جڑ جاتا ہے، اعمال سے جڑ جاتا ہے، اس لیے کہ مقصد حاصل ہو گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مقصد پورا ہو گیا تو اللہ نے فرمایا آپ اور زیادہ تسبیح میں، تحمید میں، استغفار میں اور لگ جائیں۔ آپ تو پہلے سے لگے ہوئے تھے، لیکن امت کو تعلیم دی گئی کہ جب مقصود حاصل ہو جائے تو رجوع الی اللہ میں اضافہ ہو۔ یہ ہے اس سورت کا نقطہ۔
لکھ لیا؟ نیچے لکھیں اس سورت کو سورۃ التودیع بھی کہتے ہیں. اس سورت کو یعنی سورۃ النصر کو سورۃ التودیع، تا واو دال یا عین، سورۃ التودیع بھی کہتے ہیں. یہ یاد رکھیں. اب دیکھیں نا آگے ششماہی امتحان آئے گا، پھر ایم سی کیوز کا سوال آ سکتا ہے، تو آپ سے پوچھا جائے گا سورۃ النصر کا دوسرا نام کیا ہے، اور نیچے 3 آپشن ہوں گے، سورۃ التودیع ہے، سورۃ الفلاح ہے، سورۃ الفلاح ہے. تو اگر آپ کو یاد ہوگا تو آپ اس کو ٹک کریں گے. کس کو ٹک کریں گی؟ سورۃ التودیع. یہ بات ختم. آخری بات لکھیں، سورت پوری ہو جائے گی. حدیث پاک میں آتا ہے، لکھیں جلدی لکھیں، آج گھنٹہ صرف 20 منٹ کا ہے. لکھیں اس سورت کے اترنے کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھنے لگ گئے. اس سورت کے اترنے کے بعد آپ ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھنے لگ گئے. سبحانک ربنا، سبحانک ربنا وبحمدک، سبحانک ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. یہ دعا آپ نے اس سورت کے اترنے کے بعد ہر نماز کے بعد اپنے معمولات میں شامل کی. لکھ دی؟ سبحانک ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. ٹھیک ہے؟ تو ہمیں بھی یہ دعا یاد کرنی چاہیے. یہ پوری سورۃ النصر الحمدللہ، اس کا ترجمہ، موضوع، خلاصہ اور تفصیلات آپ کے سامنے آ گئی. اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. جیسے آپ کے علم میں ہے کہ انشاءاللہ آج 12 بجے تعلیم دین کورس جو بنات آپ کا ہے، اس کے 12 بجے رزلٹ جو ہوگا وہ اناؤنس ہوگا، اعلان ہوگا. یہاں سے انشاءاللہ ہم پوزیشن لینے والی طالبات کا نام لے کر اعلان کریں گے. اس کے بعد انشاءاللہ وہاں آپ کو آپ کی نگران جو باجی ہے وہ آپ کو سب کو رپورٹ کارڈز تیار ہو کر بھیج دی ہے. تو سب اپنی اپنی رپورٹ کارڈز وصول کر کے جائیں، اور انشاءاللہ 12 بجے تک اسباق ختم ہوں گے. ابھی 11:20 ہے، تو اس کے بعد والا سبق شروع ہو جائے 11:40 تک ہوگا. 11:40 سے 12 تک 12 بجے اسباق ختم کر دیں. سب تشریف رکھیں. انشاءاللہ 12 بجے آپ کے نتائج کا اعلان یہاں سے کیا جائے گا. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.